بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چیپٹر نمبر 6 نمبر باب کا ایپیسوڈ نمبر 1 کور کریں گے۔ اس میں آج آیت نمبر 5 اہدنا الصراط المستقیم پر بات ہوگی۔ ہمارے سامنے یہ حقیقت آ چکی ہے کہ انسان کے دل میں ایک آرزو شدت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، اور اس آرزو کے الفاظ ہوتے ہیں ایاک نستعین 1/4۔ یہ آرزو کہ ہماری ذات مناسب نشو و نما حاصل کر کے ایک متوازن شخصیت بن جائے، اور یہ آرزو بھی ہوتی ہے کہ سفر حیات ایسا ہو کہ ارتقائی منازل سے گزرتے ہوئے اپنی انتہائی منزل مقصود کو حاصل کر لیں۔ یہ ہماری آرزو ہوتی ہے، اور یہ بھی آرزو ہوتی ہے کہ کامیابیاں اس دنیا کے اندر کی بھی ہوں، کیونکہ وہ بھی ہمارا مقصد حیات ہے، اور اس زندگی کے بعد کی ارتقائی زندگی بھی نصب العین حیات بن جائے، یعنی اس زندگی کے بعد جو زندگی آنے والی ہے جس کو ارتقائی زندگی کہتے ہیں، وہ بھی ہمارا نصب العین حیات بن جائے۔ یہ ایک ہماری آرزو ہوتی ہے۔ اچھا، دونوں صورتوں میں ایک تو یہ جو ہماری موجودہ زندگی ہے اس کے متعلق ہمارا ہوتا ہے کہ یار یہ زندگی جو ہے وہ بھی اس میں کامیابیاں ہوں، کیونکہ یہ بھی مقصد حیات ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی بھی اس میں ارتقائی منازل طے کرتے ہم چلے جائیں۔ تو یہ دونوں صورتیں ہو گئی۔ اب دونوں صورتوں میں تصور جو مشترک ہے وہ ہے راستہ طے کرنے کا۔ اچھا، راستہ طے کر کے ہم ہی منزل پر پہنچ سکتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم راستہ طے کیے بغیر منزل پر پہنچ جائے۔ راستہ تو طے کرنا پڑے گا اگر منزل تک جانا ہے تو۔ ہم یہ آرزو کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ کیونکہ ہم اس بات سے خائف ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا قدم غلط راستے پر نہ اٹھ جائے۔ جب ہم نے سفر کا ارادہ کیا ہے، سامان سفر زاد راہ کے ساتھ چل پڑے ہیں، تنہا نہیں چلے، تو پھر سیدھا راستہ ہمارے سامنے اگر آ جائے گا تو ہم تمام خطرات سے محفوظ ہوتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ یہ ہماری آرزو اس لیے ہوتی ہے۔ یہ جو کیوں کا سوال ہے اس کا جواب ہے 1/5 اہدنا الصراط المستقیم کا عام ترجمہ تو یہی کیا جاتا ہے کہ دکھا ہم کو راہ سیدھی۔ اہدنا اس لفظ میں بھی دعا کا مفہوم ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، اس میں دعا کا مفہوم ہے۔ ہم جو باب 4 میں سن چکے ہیں کہ جس طرح سے وہاں بھی دعا کے بارے میں ہم نے تفصیلی بحث کی تھی، تو وہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہاں پر۔ تو یہ جو اہدنا ہے نا، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ یعنی اس میں بھی فرد کی بجائے جماعت کا تصور پنہا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، مجھے نہیں، تاکہ یہ انسانی زندگی کارواں در کارواں ایک قافلے کی حیثیت سے سفر حیات پر گامزن ہوگی، تب یہ منزل مقصود پر پہنچ سکتی ہے۔ انسانی زندگی کارواں در کارواں۔ عہدنا میں صرف راستہ دکھا دینے کا تصور ہی نہیں ہے، صرف یہی تصور اس میں نہیں ہے، بلکہ راہ اور منزل ابھر کر سامنے آ جائیں، یہ تصور بھی ہے۔ کوئی چیز ابھر کر سامنے آئے تو بات بنے نا، ہمیں کھدائی کر کے ڈھونڈنا پڑے تو کیا بات ہے۔ اسی لیے عربوں کے ہاں ہادیہ کتاب کو کہتے تھے کہ وہ دور سے ابھری ہوئی نظر آتی تھی۔ ہدایت کے لیے شرط ہی یہی ہے کہ وہ رہنمائی واضح، مبین، روشن، نمایاں اور ابھری ہوئی ہو۔ یہ ہدایت کے لیے شرط ہے۔ یہ رہنمائی یقینی بھی ہو اور حتمی بھی ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک دم کانفیڈنٹلی یقینی بھی ہے اور حتمی بھی ہے۔ تبھی تو خدا کی رہنمائی کو اختیار کرنے والوں کے درمیان کسی قسم کا اختلاف و تضاد نہیں ہو سکتا۔ اسی صورت کی رہنمائی ملے تو پھر خدا کی رہنمائی کو جو اختیار کرتے ہیں، نوع انسان اختیار کرتے ہیں یا اشیاء کائنات اختیار کرتی ہیں، جبھی تو ان کے درمیان میں اختلاف کے ہونے کا وجود نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان نے اپنا راستہ مذہب کی بنیاد پر تلاش نہیں کیا ہوتا، بلکہ وہ خدا کی رہنمائی کی روشنی میں سفر حیات طے کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کی دی ہوئی روشنی وہی کی نگرانی میں راستہ طے کر رہا ہوتا ہے۔ اس نے یہ جو ہمارے یہاں مروجہ مذہب ہے، ان کے راستے پر وہ نہیں چل رہا ہوتا کہ اختلافات ہو۔ مذہب ایک تو انفرادی ہوتا ہے، اور دوسرا وہ اختلافات کی آماجگاہ ہوتا ہے۔ اس لیے دین میں اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے، مذہب اختلافات کی آماجگاہ ہوتا ہے۔
اللہ نے اپنی مخلوق کو راستہ دکھانے اور منزل تک پہنچانے کی ذمہ داری خود لی ہوئی ہے۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، 87/2 اور 3۔ رب وہ ہے جس نے تخلیق کی ابتدا کی، ہر شے کے حشو و زوائد کو الگ کر دینا یہ خلق ہے، اس تخلیق میں توازن اور اعتدال پیدا کر دینا یہ فسوی ہے، پھر اس خلق کے لیے پیمانے اور نصب متعین کر کے اسے پہنچا بھی دینا یہ قدر کہلاتا ہے۔ قدر کے معنی ہی پیمانہ مقرر کر دینے کے ہوتے ہیں۔ یہ لفظ قانون کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جسے ہم خدا کی تقدیر بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں، رب وہ ہے جس نے تخلیق کی ابتدا کی، اچھا ہر شے کے حشو و زوائد کو الگ کر دیا، اسے کہتے ہیں خلق۔ اچھا اس تخلیق میں توازن اور اعتدال پیدا کر دیا یہ فسوی ہے، پھر اس خلق کے لیے پیمانے اور نصب متعین کر کے اسے بھی پہنچا بھی دیا، یعنی پیمانے بھی پہنچا دیا اور نصب بھی پہنچا دیا، یہ قدر کہلاتا ہے۔ اور قدر کے معنی کیا ہے؟ پیمانے مقرر کر دینا، اور یہی قدر لفظ قانون کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، یہ جسے ہم خدا کی تقدیر کہتے ہیں۔ یہ وہ قوانین ہیں جو اس نے وضع کیے ہیں تاکہ اس کے نفاذ سے رہنمائی روشن ہو جائے اور خلق اپنے نصب العین تک پہنچ جائے۔ یہ فہادہ ہے، یہ ہے 4 الفاظ خلق، فسوی، قدر، فہادہ، جو ہم نے پیچھے آیت پڑھی۔ ان 4 الفاظ میں ہر شے کی تخلیق سے لے کر اپنی آخری منزل تک پہنچ جانے کے پورے مراحل آ گئے ہیں۔ ہم ایک آیت لیتے ہیں 20/50، اس میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اس نے ہر شے کو تخلیق کیا، بالکل صحیح، اور دوسری یہ کہ تخلیق کرنے کے بعد اس کی منزل جو مطلوب و مقصود اس کے لیے ہے اس کی طرف رہنمائی بھی کر دی، بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری خالق کی ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس نے یہ ذمہ داری لی ہوئی بھی ہے۔ اچھا اس نے ذمہ داری تو لی ہوئی ہے، لیکن کس طرح سے، کہ کس شے نے کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے، یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ خارجی کائنات میں یہ شے جسے فطرت نیچر کہتے ہیں ہر شے کے اندر ہوتی ہے، اور وہ شے اپنی اس فطرت کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتی ہے، وہ ان قوانین کی اطاعت پر مجبور ہیں، یعنی جو ان کے لیے قوانین بنا دیے بس وہ مجبور ہیں، چل رہے ہیں۔ سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، بس چل رہا ہے، وہ ان قوانین کی اطاعت پر مجبور ہے۔ لہٰذا فطرت وہ خصوصیت ہے جو غیر متبدل ہوتی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ فطرت وہ خصوصیت ہے جو غیر متبدل ہوتی ہے، اور ان اشیاء کو یہ رہنمائی کہیں خارج سے حاصل نہیں کرنا پڑتی۔ قرآن کریم نے اس رہنمائی کو جو جبلی طور پر انسٹنکٹیولی ملتی ہے وہی کہہ کر پکارا ہے، یعنی وہ بھی وہی ہے، اور جو ہم پر ہمارے لیے جو ہے وہ بھی وہی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار مختلف ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ 16/68، شہد کی مکھی کی طرف وہی۔ وَأَوْحَىٰ بِكُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا 41/12، اجرام فلکی کی طرف وہی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین کی طرف وہی۔ خدا نے وہی کے ذریعے ان کے اندر یہ رہنمائی رکھ دی ہے، یہ بات طے ہے۔ ان اشیاء کی فطرت یا نیچر اسے کہا جاتا ہے۔ انسان بھی مخلوق خداوندی میں شامل ہے، اسے بھی اپنے ارتقائی منازل طے کر کے منزل مقصود تک پہنچنا ہے، جس کے لیے سفر اور راستے طے کرنا ہے، لہٰذا اسے بھی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ خدا نے جس طرح کائنات کی اشیاء کو رہنمائی عطا کی، انسانوں کی رہنمائی کی ذمہ داری بھی اس کی ہے۔ ان علینا للہدی 92/12، انسانوں کو رہنمائی دنیا میں بھی ہمارے ہی ذمے سے ملے گی، ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا گیا کہ رب العالمین وہ ہے الذی خلقنی فہویدین 26/68، جس نے مجھے پیدا کیا وہی تو ہے جو میری رہنمائی کرتا ہے۔ 2/38، تم مایوس نہ ہو، میری طرف سے تمہاری جانب رہنمائی آتی رہے گی۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہے آدم کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے اس میں یہ 2/38 آیت کے تحت کہا گیا ہے کہ تم مایوس نہ ہو، میری طرف سے تمہاری جانب رہنمائی آتی رہے گی، تم میں سے جو بھی اس کے مطابق راستہ طے کرے گا وہ بلا خوف و خطر منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اشیاء کائنات کی صورت میں خدا کی رہنمائی اور انسانوں کے سلسلے میں رہنمائی کی صورت الگ الگ ہیں، اس میں فرق صرف طریقہ کار کا ہے، اور وہی کا طریقہ کار ہے جو انبیاء کی وساطت سے ملتی ہے۔ اشیاء کائنات کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اور جو انسانوں کی طرف وحی کی جاتی ہے انبیاء کی وساطت سے، یہی بین فرق ہے وحی کا۔ جس کو اختیار و ارادے کی صلاحیت دی گئی ہو اس کے سامنے 2 امکانات ہوتے ہیں۔ اچھا انسانوں کے درمیان جو وحی آئی اور اشیاء کائنات کی طرف وحی آئی، اس میں یہ فرق کیوں ملحوظ رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ انسان کو 2 امکانات کے لیے اختیار اور ارادے کی صلاحیت دی گئی ہے، انہیں نہیں دی گئی۔ ایسے اختیار اور ارادے والے انسانوں کے لیے وحی کا یہی طریقہ اختیار کیا جا سکتا تھا جو ہمارے لیے ہے کہ انبیاء کی وساطت سے ملتی ہے۔
کیونکہ اسے زندگی کے ہر معاملے میں دوراہے پر کراس ورڈ پر کھڑا رہنا پڑتا ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں، روز دیکھتے ہیں کہ ہم ہر روز ایک نئے کراس ورڈ پر، ایک نئے دوراہے پر کھڑے ہوتے ہیں. ایک نیا مسئلہ ہمارے لیے ہوتا ہے. تو ہر ایک نیا محاذ کھلا ہوا ہوتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے. انسانوں کے علاوہ آپ دیکھیں کائنات کی کسی شے کے لیے ایسا نہیں ہے. وہ بڑے اطمینان سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے لیے ہماری آنکھ کھلتی ہے اس سے پہلے ہمارے لیے ایک محاذ کھلا ہوا ہوتا ہے، ایک نیا مسئلہ تیار ہوتا ہے. ہمیں تو ہر روز ایک نیا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ہم ہر روز، ہر گھنٹے، ہر منٹ میں ایک دوراہے پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو انسان میں اور اس میں تو فرق ہے نا. ہم آئے دن انسانی فطرت، ہیومن نیچر کا لفظ سنتے ہیں. یہ ہیومن نیچر ہے کیا؟ ارسطو، افلاطون، سقراط، حکماء یونان سے آج تک کے جتنے بھی فلاسفر ہیں سب اس کے قائل ہیں. لیکن کسی نے بھی متعین نہیں کیا کہ انسان کی فطرت ہے کیا آج تک. خیر اب تو کم ہو گیا، پریشر اتنا نہیں ہے جتنا پہلے تھا. فطرت ایسی خصوصیت ہے جو ناقابل تبدیل ہے، جسے بدلا نہیں جا سکتا. یہ تو آپ ابھی سن چکے ہیں. اور یہ خصوصیت اس نوع کے ہر فرد کے اندر ہوتی ہے. جسے جبلت، مطلب بکری کے اندر بھی آپ کو یہی چیز ملے گی، یہی خصوصیت ملے گی. شیر کے اندر اس کا جو نوع ہے وہ کھانے پینے اور معاملات میں اور چیڑ پھاڑ میں وہ اس کا اپنا ایک الگ ہے. تو یہ خصوصیت جو ہے جبلت کی، یہ جس نوع کے اندر ہے اس کی پوری نوع کے اندر یہی چیز ملے گی آپ کو. بکری، ساری بکریاں، شیر تو سارے سے شیر. اشیائی کائنات کی طرح انسان مجبور نہیں ہے. وہ دو امکانات میں سے ایک کو رد کرتا ہے اور دوسرے کو اختیار کرتا ہے. جبلت کہتے ہیں جانور کی ایک نوع میں بلا کم و کاست ایک ہی صفت نمایاں ہوتی ہے، جیسے ساری بکریاں ایک جیسی ہوتی ہیں. حالانکہ دو انسان بھی اپنی افتاد طبع اور مزاج اور خیالات اور جذبات اور تصورات میں یکساں نہیں ملتے. کبھی آپ نے دیکھے کہ دو انسان ایک جیسے ہوں، ان کی پسند ایک جیسی ہو، ان کے معاملات ایک جیسے ہوں؟ نہیں، بہت زیادہ اختلاف ہوتے ہیں، فرق ہوتے ہیں، اور کرتے بھی ہیں وہ اختلافات. قرآن کریم نے دانشوروں، فلاسفرز اور حکماء کے خلاف جا کر یہ لفظ ان معنوں میں کہیں استعمال نہیں کیا. یعنی ٹوٹل دنیا کے حکماء سے، فلاسفر سے اختلاف کرتے ہوئے بتایا صرف آیت کے اس ٹکڑے میں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ 90/10 کہ ہم نے اس کے سامنے دو راہیں رکھ دی ہیں. اس کے ساتھ اس جیسی دوسری اصطلاح بھی ہے کہ اسلام دین فطرت ہے. یہ بھی ہم کہتے رہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا فرمایا ہے. یہ بھی ہم کہتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا فرمایا ہے. یا ہم یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ ہر انسان کی فطرت اسلام پر ہوتی ہے. یہ تین چیزیں تو ہم کہتے رہتے ہیں نا کہ اسلام دین فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا فرمایا ہے، اور ہر انسان کی فطرت اسلام پر ہوتی ہے. اب ہم ان تینوں کو ڈسکس کریں گے. دیکھیں، اسلام کے لیے دین فطرت کی اصطلاح کو درست تسلیم نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ فطرت وہ ہوتی ہے جو غیر متبدل ہوتی ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ دین قیوم یہ ہے کہ خارجی کائنات بھی دین قیوم ہے اور نوع انسانی بھی دین قیوم ہے. یعنی اس کا بھی طریقہ کار دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور جو دین خارجی کائنات میں ہے وہ بھی اسلام ہے. یہ تو ہم نے پہچان لیا. اب ہم دیکھ چکے ہیں کہ رہنمائی کے لیے وحی کا کار دونوں کے لیے ایک نہیں ہے، مختلف ہے. اس کو وحی کسی اور طرح سے ملتی ہے، ہمیں وحی کسی اور طرح سے ملتی ہے. اگر اسلام کو دین فطرت مان لیا جائے تو وحی کا طریقہ کار اور رہنمائی کا طریقہ کار ایک ہی ہونا چاہیے. پھر اس میں اختلاف کی کوئی، ساری کائنات کو ایک ہی طرح سے ہے، کوئی سورج کو الگ ہے، وہ بکری کو الگ ہے، ایسا تو نہیں ہے نا. تو بس ٹھیک ہے، پھر تو دین قیوم اگر ایک ہی ہے تو پھر وحی کا طریقہ کار بھی ایک ہی ہونا چاہیے. اگر اسلام دین فطرت ہے تو پھر سب کے لیے ایک ہونا چاہیے نا. میرے لیے بھی اسلام وہی ہونا چاہیے جو سورج کے لیے ہونا چاہیے، میرے لیے بھی اسلام وہی ہونا چاہیے جو بکری کے لیے ہونا چاہیے. پھر میرے لیے اور اس کے لیے الگ الگ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین فطرت، اسلام دین فطرت نہیں ہے. اچھا، انسان کی فطرت نہ اسلام پر ہوتی ہے اور نہ اخلاق پر ہوتی ہے. بھئی انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ کوئی مسلمان تو نہیں ہوتا نا، اور نہ ہی وہ کوئی اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہوتا ہے. ہر انسانی بچہ ایک صاف اور سادہ لوح سلیٹ لے کر پیدا ہوتا ہے. وہ تو مطلب ایک پھر دنیا سے سیکھتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی اس کا ضمیر ہوتا ہے، جی اس کے اندر ہوتا ہے، وہ پہچان لیتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. جانور سے بھی زیادہ وہ پیچھے ہوتا ہے. جانور تو پھر بھی کچھ سیکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں جبلت ہوتی ہے. انسان میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ماں اس کو دودھ پلانا سکھاتی ہے، یا آپ روزانہ ہاسپٹلوں میں یہاں وہاں دیکھتے ہیں وہ اس کو گالوں پر ہاتھ لگا کر سکھاتی ہے کہ اس طرح سے چوسنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو قطعاً اپنی فطرت پر پیدا نہیں فرمایا. قرآن کی آیت کہ کیا تو انسان کو مجبور کرنا چاہتا ہے کہ وہ ایمان کی راہ اختیار کرے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہم نے یہ باب نمبر 6 کا ایپیسوڈ 1 کور کیا ہے، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے.